بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹھگوں کی بستی۔ کہتے ہیں کچھ بستیاں اپنی ظاہری خوبصورتی کے پیچھے بہت کچھ چھپا لیتی ہیں۔ ایسی ہی ایک بستی تھی نصیر پور۔ ہریالی، صاف گلیاں، مہمان نواز چہرے اور خوبصورت سا ماحول، مگر یہ سب ایک دھوکہ تھا، کیونکہ نصیر پور کو مقامی لوگ چھپکے ٹھگوں کی بستی کہتے تھے۔ علی ایک سادہ لڑکا جو نوکری کی تلاش میں بڑے شہر سے نکلا۔ ایک دن جب وہ بس میں سفر کر رہا تھا، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی۔ ڈرائیور نے کہا، یہ سامنے ایک بستی ہے، وہاں ایک رات گزار لو، صبح نکل جائیں گے۔ علی نے بیگ اٹھایا اور چل دیا۔ جب وہ بستی میں داخل ہوا تو حیران رہ گیا۔ خوبصورت مکان، مسکراتے لوگ، گرم چائے کی دعوت اور ہر چہرے پر خوش آمدید کا پیغام۔ واہ، کیا خوبصورت جگہ ہے، علی نے دل میں کہا۔ پہلی رات علی کو ایک بزرگ جوڑے نے کھانے پر بلایا۔ دیسی کھانے، محبت سے باتیں اور آخر میں کہا، بیٹا ہمارے بیٹے کی طرح ہو، بس ایک چھوٹی سی گزارش ہے، یہ تالا پکڑو، صبح ہمیں واپس دے دینا۔ علی نے بنا سوچے سمجھے تالا لے لیا۔ اگلی صبح دروازے پر شور تھا، لوگ چیخ رہے تھے، ہمارا سونا چوری ہو گیا۔ تالا علی کے پاس ہے۔ علی حیران، گھبرا گیا، مگر وہ کچھ ثابت نہیں کر سکا۔ لوگوں نے تھانے لے جانے کی دھمکی دی، پھر کہا 50,000 دو، معاملہ ختم۔ علی نے مجبور ہو کر شہر میں اپنے دوست سے قرض لے کر رقم دی اور بات دب گئی۔ اب علی بستی چھوڑنا چاہتا تھا، مگر اسی دن ایک بابا جی نے اسے روکا۔ بیٹا تو سیدھا بندہ ہے، ہمارے ساتھ کچھ دن رہ جا، ہم تجھے ایک دکان دلوائیں گے۔ دل میں نرم گوشہ رکھتے ہوئے علی رک گیا۔ چند دنوں میں اسے واقعی ایک پرانی دکان مل گئی، مگر جیسے ہی علی نے وہاں سامان رکھا، ایک دن پولیس آ گئی۔ یہ دکان کسی فراڈیے کی ہے، تو نے کیسے لی؟ پھر علی سے تھانے لے جانے کی دھمکی ملی اور پھر معافی کے بدلے دوسری بار رقم نکلوائی گئی۔ اب علی کو سمجھ آ گیا، یہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ رات کو چھپ کر ایک پرانی حویلی کے پاس گیا، جہاں بستی کے بڑے لوگ بیٹھتے تھے۔ اندر سے آوازیں آ رہی تھیں، اگلا کون؟ آج ایک ڈاکٹر آیا ہے، اس سے زمین کے نام پر 50,000 نکلوائیں گے، اور وہ لڑکی جو NGO سے آئی ہے، اس کے جذبات سے کھیلیں گے۔ علی کے ہوش اڑ گئے۔ یہ لوگ ہر آنے والے مسافر کو الگ انداز سے لوٹتے تھے، کوئی پیار سے، کوئی عزت سے، کوئی ہمدردی سے۔ اگلے دن علی نے بظاہر ہار مان لی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں اب یہیں رہوں گا۔ مگر رات کو وہ خاموشی سے بستی سے نکل گیا۔ وہ سیدھا شہر پہنچا، پولیس کو اطلاع دی، ثبوت دیے اور پورا بیان ریکارڈ کروایا۔ ایک ہفتے بعد میڈیا پر خبر چلی، ٹھگوں کی بستی کا انکشاف۔ نصیر پور کے کئی مکین گرفتار ہوئے۔ انہیں سالوں سے مسافروں، مسکینوں اور نوکری تلاش کرنے والوں کو چالاکی سے لوٹنے کا دھندا تھا۔ علی آج بھی حیران ہوتا ہے کہ کیسے خوبصورت چہروں کے پیچھے بھیانک سچ چھپا ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے سیکھا کہ ہر مسکراہٹ سچی نہیں ہوتی اور ہر خوشبودار جگہ محفوظ نہیں ہوتی۔ ناظرین، آپ کے لیے بھی ایک پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار دھوکہ چور کی شکل میں نہیں،
ہمدردی کی صورت میں آتا ہے، تو ان سے بچیں اور اپنے آپ کو سیف رکھیں۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔